واشنگٹن سے نمائندہ ڈان ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ انور اقبال صاحب، دیر آیت درست آیت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، معاہدہ طے پا گیا جنگ بندی کا، کیا کہیں گے؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ دیکھیں، ہم ایک چیز ہوتی ہے کہ آئیڈیل سچویشن اس میں ہے ہی نہیں تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جو سارا کا سارا اسرائیل کے فیور میں ہو، یا جس سے فلسطینیوں کی ساری خواہشات اور ان کی جو جدوجہد ہے وہ پوری ہو جائے۔ سمجھوتا ایسا ہی ہونا تھا جس میں ورلڈ پاور ایک رول پلے کرتی ہیں، جس میں سیز فائر ہو جائے، جس میں آگے کوئی بات چیت کا سلسلہ چلے، کوئی بات چیت کے ذریعہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ دیکھیں، اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ خود یہاں واشنگٹن میں صدر بائیڈن نے خود اناؤنس کیا، وہاں دیکھیں یو این کے سیکرٹری جنرل نے اسے تبصرہ کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ٹرکی ذرا محتاط، لیکن انہوں نے بھی ویلکم کیا ہے، قطر نے ظاہر ہے انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے، انہوں نے اس کا بڑا سے ویلکم کیا ہے، اسی طرح برٹن، فرانس ہر طرف سے ویلکم کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سمجھوتا کرانے میں جو سب سے اہم رول ادا کیا ہے وہ کیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، اور وہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ اب اس کا جو مستقبل ہے اس کا دار و مدار ہوگا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے رویے پہ کہ وہ اس سمجھوتے کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، کو کس طرح آگے بڑھاتی ہے، کیونکہ یہ بھی ہے صدر ٹرمپ میں ایک بات ہے کہ وہ چاہیں گے کہ اس میں کچھ ان کا ان پٹ ہو اور اس کو مانا جائے، کہ ان کو یہ بڑی خواہش ہے کہ ان کو مثلا امن کا، صدر اوباما کی طرح ان کو امن کا نوبیل پرائز ملے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں مزید کچھ رد و بدل کرنا چاہیں۔ اور انور اقبال صاحب، جب امریکی صدر منتخب ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، تو ان کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ وہ جنگوں کو ختم کریں گے، نئی جنگیں شروع نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ ٹرمپ کے بارے میں جو منتخب صدر ہیں ان کے بارے میں کہا بھی یہ جاتا ہے کہ وہ چونکہ بزنس مین ہے اور وہ جنگیں پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسری قسم کے بزنس ڈیل کرتے ہیں، اور وہ جیسے آپ دیکھیں، آپ چین سے کشیدگی کے باوجود انہوں نے ذاتی طور پہ چین کے جو لیڈر ہیں ان کو اپنی انوگریشن میں بلایا ہے، تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح امریکہ کی معیشت کو آگے پش کیا جائے۔ تو جنگ بندی تو یہ ان سے توقع یہی ہے کہ وہ اس بات کی حمایت کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا انور اقبال صاحب، لبنان اور ایران کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ اس جنگ بندی کو کس طرح دیکھیں گے؟ اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو لبنان میں بھی ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کا بڑا نقصان ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، کیا لبنان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے چل کر جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، لبنان سے پہلے میں ایران پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ایران ایک ملک ہے اور ایک سنجیدہ ملک ہے۔ ایران کی فارن پالیسیز دیکھیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے اور سنجیدگی سے بناتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ ہماری کچھ لوگوں کی ایران سے، سعودی عرب سے جذباتی وابستگیاں ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایران کو اللہ اکبر کر کے دوڑ پڑنا چاہیے۔ ایران ایسا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر موقعوں پر ایران بہت دانشمندی سے کام لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی ایران کا رویہ جو ہے وہ بالکل ایک سوچا سمجھا ہوگا، کیلکولیٹڈ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران کسی قسم کا نی جرک ری ایکشن کا اظہار کرے گا۔ اچھا انور اقبال صاحب، نقصان تو ہو گیا کافی بڑی تعداد میں، جسے کہتے ہیں کہ شہادتیں ہو گئیں فلسطینیوں کی، اب لیکن نقصان کا ازالہ اس طرح تو ممکن نہیں، لیکن جو امدادی سامان ہے وہ ضرور پہنچایا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، پوری دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے، امداد کرنی چاہیے؟ بہت زیادہ جب یہ عرب برادری کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، یہی موقع ہے کہ اس کو ثابت کریں کہ یہ اصل میں یہ صرف باتیں ہی نہیں ہوتی، اس میں کچھ کیا بھی جا سکتا ہے۔ ظاہر ہم کو اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو OIC ہے یا عرب لیگ ہے، ان کے پاس فوجی استطاعت ان کی نہیں ہے، کسی جنگ میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتے، کسی کو ویپنز نہیں دے سکتے، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں، ان کے پاس کافی خوشحال ممالک شامل ہیں، اور ایسے بھی ممالک ہیں جن کے پاس مثلا مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں ٹرکی ہے، ملیشیا ہے، اس طرح کے ممالک بھی ہیں جن کے پاس ایسا انفراسٹرکچر موجود ہے، تو یہ سارے کے سارے وہاں جا کے ان کی تعمیر نو میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس سمجھوتے میں ان کے لیے کوئی گنجائش بھی رکھی گئی ہے یا پوری طرح اسرائیل کا کنٹرول ہوگا، ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے۔ واشنگٹن سے نمائندہ ڈان انور اقبال اور اسلام آباد سے بیورو چیف افتخار شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔